اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 108، اور یہ آخر کی 4-5 آیات ہیں۔ قرآن شریف میں جو سورتوں میں آپس میں ربط ہے، اس میں سورت کا مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے آخر میں پھر اسے سمرائز کیا جاتا ہے۔ یہ سورت شروع ہوئی تھی اس تذکرے سے کہ لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا، اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور ابھی تک غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آخر کی آیات کے اندر پھر وہی بیان ہے۔ سلسلہ کلام کے لیے ہم اس سے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں جس پر درس ختم ہوا تھا پہلے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صرف یہ نہیں کہ رحمت بنا کر بھیجا، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مطلب صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت کا دین ہے۔ کہیں اگر کی شرائط ہیں کہ زمین پر فساد کے حالات ہیں، یا کوئی گروپ یا کوئی گروہ انہیں ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، جو امن و امان کے حالات بن گئے ہیں، عدل کا، جسٹس کا، نیائے کا نظام ویوستھا قائم ہو گئی ہے، صرف اس حالت کے اندر اس ویوستھا، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کہیں ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی ظالم کا خاتمہ بھی باقی دوسرے تمام لوگوں کے لیے رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے تمہیں۔ یہ الفاظ یہ ہیں، یہ نہیں ہے ترجمہ اس کا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا تمہیں، الا سوائے اس کے کہ رحمۃ للعالمین، تم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، یعنی صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت عام ہونی چاہیے اور سب کے لیے ہونی چاہیے، اور جہاں اور جس جگہ رحمت کا مظاہرہ محسوس نہیں ہوتا اور اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے۔ جگہ جگہ لوگوں کے قرآن کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں دنیا کے اندر، قرآن کی بہت سی آیات کے۔ قرآن کی آیات کا ہی حوالہ دے کر دہشت گردی کرتے ہیں آتنکوادی۔ اپنے اپنے حساب سے الگ الگ موقعوں پر، مختلف موقعوں پر لوگ اسے اپلائی کرتے ہیں یا فٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سٹینڈرڈز ہیں اور معیار ہیں کہ کسی جگہ اگر کانفلکٹس کے، سنگھرش کے بھی حالات ہیں، تو وہاں جو پبلک ہے اور عوام ہے وہ اس کانفلکٹ اور رحمت کو ویلکم کر رہی ہے، وہ اس کانفلکٹ کو اور سنگھرش کو ویلکم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس سے خوش ہے یا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ زحمت میں ہے تو پھر اسلام کا وہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے۔
اسلام کا وہ برانڈ صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا معیار ہے، کسوٹی ہے۔ رحمت نفع بخش ہوتی ہے، رحمت سے فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو، نقصان نہیں پہنچتے۔ کسی کو اگر ہٹایا جاتا ہے، کسی ناسور کو نکالا جاتا ہے تو وہ باقی جسم کو بچانے کے لیے۔ جہاں لوگوں کو نفع نہ پہنچ رہا ہو، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، الناس، عالمین، سب، جہاں لوگوں کو نفع نہ پہنچ رہا ہو وہاں رحمت نہیں ہے۔ یہ اصول دیا ہے قرآن نے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ دنیا کے انسانوں کے لیے جو نفع بخش جو چیز ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، جو قوم ہوتی ہے، وہی ٹھہرتی ہے، وہی باقی رہتی ہے، باقی ہٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال کا بندے بن کر رہے یا نہیں، بندگی کی زندگی گزاری یا نہیں، اس کا حساب اللہ کے یہاں، یہ کسی پر امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، لوگ جو انسانوں کے لیے جو نفع بخش نہیں ہوتا اسے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب تھا، اور قرآن پڑھنے والے سے بھی یہ خطاب ہے، ایڈریس ہے کہ تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت کے جتنے صفاتی نام ہیں، اور سارے نام صفاتی ہی ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز، نام ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتا ہے۔ وہ آئیڈینٹی اللہ کی ذات کو ذہن کے اندر لایا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کا ذہن لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور وہ لامحدود ہے۔ جو سیمت ذہن کے اندر، لمیٹڈ یا محدود ذہن کے اندر آ جائے، وہ پھر اللہ کی ذات نہیں، وہ لامحدود ہے نہیں پھر۔ اس لیے اسے صفات سے ہی سمجھا گیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹ سے، اس کے گنوں سے۔ یہ جو ہندو مذہب کے اندر یا سناتن دھرم کے اندر آپ نے سنا ہوگا نرگن و نراکار، یہ نرگن لفظ بھی ساتھ میں چلتا ہے نا، نراکار تو سمجھ میں آتا ہوگا، نرگن کیا ہے؟ جس میں کوئی گن نہیں ہو۔ نرگن یہ ہے کہ یہ بہت اونچائی کے اوپر، بہت بڑی ہائٹس پر لے گئے تھے، پھر بات کو چیزیں بگڑ گئیں۔ نرگن یہ ہے کہ اس کا کوئی گن ایسا نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکے، یہ نہیں کہ اس میں گن نہیں ہے۔ تم جن چیزوں کو صفات کہتے ہو یا گن کہتے ہو، اس کی صفات اور گن اس سے مختلف ہے۔ وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، تمہاری طرح نہیں، تمہارے دیکھنے سے اس کا دیکھنا کچھ مختلف ہے۔ پھر کیا ہے وہ تو یہ معلوم نہیں۔ یہ ساری صفات جتنی ہیں سب تمثیلی ہیں، سب النکرت ہیں، بالکل صحیح حقیقتیں اس کی نہیں سمجھی جا سکتی۔ انسان کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں جنہیں وہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، جتنے ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں، گناتمک نام، وہ سارے کے سارے رحمت کے نام ہیں۔ وہ سب رحمت کی ہی ڈیٹیلز ہیں، رحمت کے ایکسٹینشنز ہیں۔ جبار اور قہار، جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، قہر کرنے والا، یہ بھی رحمت کے نام ہے۔ اس کی مخلوق کے لیے رحمت برسے، رحمت رہے، اس لیے اس کا کائنات پر جبر ہوتا ہے یا قہر ہوتا ہے۔ اور ایک ایمان لانے والے کی زندگی میں
اس کی زندگی کے ہر حصے کے اندر جو بار بار جن ناموں کو اس نے یاد کرنے کو کہا وہ رحمت کے نام ہے رحمان اور رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر چیز شروع کرنا. قرآن شریف کی تلاوت ہی نہیں، اپنا ہر کام اسی سے شروع کرنا. اگر ہر کام اسی سے شروع کریں گے تو دن میں سینکڑوں بار ہو جائے گا. تو یہ خالی زبان سے کہنا تھا یا رٹنا تھا؟ ہمارے یہاں تو سب جتنی دعائیں ہیں وہ صرف زبان سے کہنے کا نام ہو گیا. لوگوں کو معنی میں نہیں معلوم کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں نہیں معلوم. یہ پڑھ لینا تو پڑھنا ہو گیا، مفہوم پتہ ہی نہیں. یہ بھی خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں تھا، اس کو ذہن میں حاضر کرنا اور اسے یاد دلانا اپنے آپ کو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. دن میں سینکڑوں مرتبہ ہر کام کرتے وقت اس کی یہ دو صفات بار بار ذہن کے اندر آتی چلی جائیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ براہ راست یہ نام اور یہ صفات جن کے اندر رحم کا لفظ آیا ہے، باقی تمام نام بھی رحمت ہی کے ہیں، لیکن جس میں براہ راست ڈائریکٹ رحم کا لفظ آیا ہے، وہ صفات بار ایسے دی زندگی کے اندر کہ وہ بار بار تمہارے ذہن کے اندر نقش ہو جائیں. یہ ایسا ہے جیسے کہ یہ کسی کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل انٹروڈکشن، یہ ہے تعارف کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بے پناہ رحم کرنے والا اور لگاتار اس کی رحمت جاری ہے. تو اللہ کی مالک کی آئیڈینٹی تو یہ اور پہچان یا انٹروڈکشن تعارف. اور رسول کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو پھر ان کے امتی وہ نہیں ہو سکتے اور ان کا دیا ہوا دین وہ نہیں ہو سکتا جس پر عمل کرنے والوں کے اندر رحمت نہ ہو. اور یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ رحمت نفع بخش ہوتی ہے. جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہاں رحمت ہے، اور جہاں کسی فیصلے سے، کسی عمل سے، کسی موومنٹ سے، کسی ابھیان سے، کسی تحریک سے لوگوں کو رحمت لوگوں کو نفع نہیں پہنچ رہا تو وہاں رحمت نہیں ہے، اور پھر وہ اسلام کا رنگ نہیں ہے، اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ عمل. اور یہ خطاب جیسے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تمہیں بنا کر بھیجا ہے، یہ پہلا خطاب، اور اس کے بعد ہر قرآن کے قاری سے ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ رحمت کو پھیلاؤ، تم سے لوگوں کو نفع پہنچے. ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلم کے لیے یہ بالکل کافی نہیں ہے، یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس سے نقصان نہیں پہنچے. یہ ایک درمیان کی سٹیج بھی ہوئی نا، کسی سے نفع پہنچ رہا ہے، کسی سے نقصان پہنچ رہا ہے. ایک درمیان کی سٹیج ہے کہ نفع بھی نہیں پہنچ رہا، نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، بے ضرر جسے کہتے ہیں کہ کوئی ان سے نقصان نہیں ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ نقصان نہیں پہنچے اور بے ضرر ہو، یہ ضروری ہے کہ نفع پہنچے. تب زندگی کے اندر اسلام ہے اور تب قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. یہ بیچ کا حصہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے. جو دعائیں سکھائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس علم کا جو نفع پہنچاتا ہے. اللہم، دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس علم سے، اور پناہ چاہتی ہوں جو نفع نہیں پہنچاتا، یعنی کہ جو نقصان پہنچاتا ہے. یہ درمیان کی بات نہیں، اس سے پناہ چاہتے ہیں جو نفع نہیں پہنچا رہا. نفع پہنچنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نقصان نہیں پہنچاتا. نقصان پہنچا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ اس سے پناہ چاہتا ہوں جو نقصان پہنچا رہا ہے، جو نفع نہیں پہنچا رہا وہ علم یوز لیس ہے، وہ بیکار، اور اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی.
تو ہر جو اس آیت کو تلاوت کرے، اب خطاب پھر آپ سے ہے، رسول جتنے رسول ہیں، کہ ہم نے تمہیں رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، تم سے انسانیت کو نفع پہنچنا چاہیے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور یہ اعلان کر دو کہ میری طرف تو یہ وحی بھی کی گئی ہے۔ پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر دوسرا خطاب آپ سے۔ وحی حضرت جبریل کی معرفت آپ پر نہیں آئی، وحی کی گئی، لیکن اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کو، اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ حضرت جبریل نہیں آئے تھے ان کے اوپر کلام نازل کرنے کے لیے۔ وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، ایسا وہ جو تمہارے ڈال دیا جائے تمہارے اندر۔ اور لفظ یہاں الیہ ہے، علیہ نہیں ہے، میرے اوپر نہیں، میری طرف بھیجی گئی۔ قل، پہلا خطاب رسول سے، کہہ دو کہ میری طرف تو یہ وحی بھیجی گئی ہے، بس انما کا مطلب ہوتا ہے بس بات تو یہ ہے، کہہ دو کہ بس بات تو یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور ساری وحی کا خلاصہ یہ ہے۔ وحی تو بہت سی ہے نا، پورا قرآن ہے، اور یہ انما بس بات یہ ہے، تو یہ تمام وحی کا خلاصہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ واحد، ایک الہ ہے۔ اور الہ لفظ میں بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے جتنی مرتبہ آتا ہے پھر اکثر اسے دہراتا ہوں میں۔ الہ کا مطلب جو ہمارے ہاں ہندی میں پوجیہ ہو گیا ہے، وہ جس کی ورشپ کی جائے، ٹو بی ورشپڈ، یہ بہت محدود لفظ ہے، پوجا کے یوگ، جس کی پوجا کی جائے۔ عبادت بھی اسی معنوں میں ہونے لگا نا، ہمارے معبود کہتے ہیں تو اس سے بھی ذہن میں وہی آتا ہے، پوجیہ، جس کے بندے بنے، معبود جس کی بندگی کی جائے۔ بندگی تو ہر لمحے کی ہوتی ہے، عبادت بھی ہر لمحے کی ہے۔ اور الہ ایک ایسا لفظ ہے جو جس کے اندر بے پناہ حیرت کا مفہوم ہے، کہ بس کیا اس کے بارے میں کیا کہا جائے، سب کچھ وہی، اسی کا قانون چلے گا، اسی کو قانون بنانے کا حق ہے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے گا، اس کے خلاف کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ وہی دینے والا ہے، وہی مالک ہے، اسی کا کنٹرول ہے، یہ ساری چیزیں الہ میں ہیں۔ تو کہہ دو کہ صرف ایک ہے جس کے قانون کو میں مان سکتا ہوں، صرف ایک ہے جس کا بندہ میں بن سکتا ہوں، یہ ہے تمام میری طرف جو وحی بھیجی گئی، وہ تو بس یہ ہے، اسی کی تفصیل ہے باقی ساری۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب، صرف میرا اکیلے کا نہیں، تم سب کا جو الہ ہے وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اور اسے تسلیم کیے بغیر، جو رحمت اللہ عالمین کی طرف سے اعلان کروایا گیا کہ اسے تسلیم کیے بغیر، اس اصول کو مانے بغیر رحمت تمہاری زندگی میں ہو نہیں سکتی، کانفلکٹس آئیں گے، ٹکراؤ رہیں گے، رحمت نہیں رہے گی۔ سوسائٹی میں، سماج کے اندر کانفلکٹس ہوں گے، تضادات ہوں گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر جھکاتے ہو، کیا تم سرنڈر کرتے ہو اس ایک کے آگے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دو کہ میں نے تو یہ بات یکساں طور پر سب کو پہنچا دی، یہ ایسا نہیں کہ کسی کو زیادہ دی اور کسی کو کم دی، یہ عام اعلان کر دیا، یہ سب سے کہہ دیا اور سب کو پہنچا دی، سب کے لیے ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور یہ بھی پہنچا دیا کہ اس کے نقصان کیا ہوں گے اگر یہ نہیں مانو گے تو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ مانو، نہیں مانو گے تو نقصان کیا ہوں گے، یہ بھی پہنچا دیے۔ تو اب میں نہیں جانتا کہ نہ ماننے والوں کا انجام قریب ہے یا دور ہے۔ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ
جس کا تم سے اعلان کیا گیا ہے وہ انجام اب قریب ہے یا دور ابھی آنے والا ہے، یا اس میں وقت ہے میں نہیں جانتا، یہ بھی کہہ دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تم یہ اعلان کر دو، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا تم کہہ دو مجھے نہیں معلوم۔ رسول کو جتنا کہا، رسول سے جتنا کہا گیا ہے وہ رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تم یہ اعلان کر دو کہ میں نہیں جانتا آگے جو کچھ ہونے والا ہے، وہ انجام تو ہوگا، وہ یہ اصول ہے کہ خلاف ورزی کے انجام سامنے آئیں گے، لیکن وہ انجام کتنا قریب ہے یا دور، وہ جو نافرمانی کے نتیجے ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں وہ محسوس شکل میں سامنے ابھی جلدی آنے والے ہیں یا اس میں فاصلہ ہے، وقت ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ بتا دو۔ اللہ کا علم ایبسولوٹ ہے، اس میں سے وہ اپنے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے دوسروں سے زیادہ۔ جس کا علم دوسروں سے کچھ زیادہ ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ غیب کے علم کا حصہ ہے، پارٹلی یا جزوی طور پر۔ یہاں ضلع میں کس جگہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کس حصے کے اندر، عوام کو نہیں معلوم۔ پولیس آفیسر کو، ہائیسٹ پولیس اتھارٹی کو اور ہائیسٹ ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو معلوم ہونا ضروری ہے، تو وہ اتنی چیز آپ سے غیب میں ہے، ان کے علم میں ہے، غیب اسے کہتے ہیں۔ ان کا ایک نظام ہے ان انفارمیشنز کو رکھنے کا۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے جو وہ بندے ہیں جن کو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں ان کو علم کچھ زیادہ دیا ہے، وہ علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، اتنا حصہ باقی لوگوں کے لیے غیب کا علم ہے۔ تو اللہ قرآن نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ بندوں سے رسولوں کا علم زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہونا چاہیے ذمہ داروں کا، اتنا حصہ ان کے پاس غیب کا ہے۔ اور اللہ کا علم ایبسولوٹ ہے، اس کے برابری کسی بات میں نہیں ہو سکتی، کسی کی، کسی صفت کے اندر کسی کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی کسی معاملے میں برابری احد کوئی نہیں کر سکتا۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، احد بھی کہتے ہیں ایک کو، ایک کو خالی نہیں کہتے احد۔ ایسا ایک جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں۔ اس وقت یہاں پر یہ موبائل ایک ہے، میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، واحد، لیکن اس جیسا کہیں کوئی نہیں ہو تب یہ احد ہوگا۔ جیسے لاکھوں ہیں تو احد نہیں، واحد ہے۔ ایسا ایک جیسے یکتا، ایسا ایک جیسا کہیں نہیں کوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی نہیں، سب آ گئے اس کے اندر، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس جیسا تو کوئی اس کا ہمسری کرنے والا، اس کے برابر تک پہنچ جانے والی کسی صفت کے اندر کوئی ہے ہی نہیں دوسرا۔ رسول کا علم بندوں سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے، تو علم غیب ان کے پاس اتنے حصے کا ہوتا ہے۔ جو دوسرے بندوں سے بہت سی خبریں غیب میں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، آپ بہت سے لوگوں کے پاس وہ علم، کچھ علم ہوتا ہے اس کائنات کا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، وہ ان سے غیب میں ہے اور ان کو ہے علم۔ ایسے ہی رسولوں کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی برابری وہ اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے، جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایبسولوٹ اللہ کی برابری کا سوال ہی نہیں، ایبسولوٹ غیب اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم خالص لفظ بولتے ہیں اسے کہ علم عالم الغیب کوئی ہے یا نہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایبسولوٹ غیب، ہر چیز جو نظروں سے چھپی ہوئی ہے، جو فیوچر میں ہے، جو پاسٹ میں گزر چکی، اس سب کا علم۔ جب ہم خالی یہ لفظ بولتے ہیں عالم الغیب، کنڈیشنل نہیں ہوتا پھر وہ ہماری اصطلاح، ورنہ تو عالم الغیب آپ میں سے ہر ایک ہے، آپ میں سے ہر ایک کو بعض وہ باتیں معلوم ہیں جو دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو پارٹلی اور جزوی کسی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، تو جب ہم لفظ خالی بولتے ہیں عالم الغیب تو اس کے لیے نہیں بولتے جس کے پاس پارٹ یا جزوی ہوتا ہے۔ ہاں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہر ایک آپ میں سے کچھ غیب کا علم رکھتا ہے، یعنی جو دوسرے سے غیب میں ہے۔
جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو رسولوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا، ایسا جو دوسروں کو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم اگر جانتے ہوتے تو تمہاری ہنسیاں غائب ہو جاتی، ہنسی ختم ہو جاتی تمہاری، تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تو غیب کا علم تھا، لیکن جب جملہ بولا جاتا ہے خالص عالم الغیب کہا جاتا ہے، کنڈیشن ایکسپلین نہیں کی جاتی تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے۔ یہ لفظ استعمال اس کے لیے ہوتا ہے جس کو ٹوٹل علم ہو، عالم الغیب۔ اصل میں اس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور بڑی تعداد ان کی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ بھی اگر ان لفظوں میں آپ کہیں تو اسے ان کی بڑی تعداد تسلیم کرتی ہے کہ رسولوں کا علم بندوں سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ سے کم۔ یہ اصول تو تقریباً تمام لوگ مانتے ہیں، انتہائی متشدد لوگوں کو چھوڑ کر، وہ تو پھر خالص شرک میں ہیں، جو اسے بھی نہیں مانے کہ نہیں اللہ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ سے کم اور بندوں سے زیادہ، یہ اصل حقیقت ہے۔ اب اسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب تھے اور بعض کہتے ہیں نہیں تھے، تو اصل میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ مفہوم یہ ہونا چاہیے جہاں پر ذہن میں بھی یہ ہو کہ اللہ کے برابر ہے، وہ پھر شرک ہے۔ بولی میں بھی یہ زیادتی ہے، ہم اسے شرک نہ کہیں اگر مفہوم ذہن میں ہے۔ اگر ان کا یہ ذہن میں مفہوم ہے کہ اللہ کے برابر نہیں ہے تو ہم اسے شرک نہ کہیں، لیکن بولی میں بھی احتیاط یہی ہونی چاہیے، اور عام بولی کے اندر، عام بول چال کے اندر جب ہم کوئی کنڈیشن ساتھ میں نہیں لگاتے تو عالم الغیب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مطلق علم ہوتا ہے، مکمل ٹوٹل غیب، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جگہ جگہ ہے قرآن شریف کے اندر، ایک جگہ تھوڑی، ایک جگہ احادیث کے اندر جگہ جگہ ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ کہہ دو، یہ اعلان کر دو۔ اور اگر جیسے قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور کسی خاص اسٹیج پہ بات کو اس طرح کی کوئی بات کرے کہ بات کو علم دے دیا گیا، شروع میں اتنا نہیں تھا، بات کو پورا غیب کا علم آ گیا تھا، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حدیث بخاری شریف کی کہ حوض کوثر کے اوپر لوگ گروہ کے گروہ جو آ رہے ہوں گے، اس میں فرشتے کچھ گروہوں کو روکیں گے اور بھگائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکتے ہو تم؟ فرشتے کہیں گے لا تدری، آپ کو علم نہیں، آپ نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں اپنے ایسی چیزیں داخل کر لی تھی کہ دین بدل گیا تھا۔ پھر وہ آپ بھی فرمائیں گے کہ پھر ہٹاؤ، انہیں دور کرو۔ فرشتے کہیں گے لا تدری، تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے۔ ہر اسٹیج کے اوپر اس دنیا سے جب سے جانے کے بعد کی اسٹیج کے اوپر بھی باقی کائنات کو جانے دیجیے، اپنی امت کے سارے لوگوں کے سارے اعمال، ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، تو یہ مکمل علم غیب نہیں ہوا۔ اور یہ لفظ ایبسولوٹ ایسے ہی، احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی بولنا چاہیے کہ علم غیب، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور یہی جب وہ مطلق کی بات ہوتی ہے تو یہی ٹرمینالوجی، یہی ووکیبلری قرآن نے استعمال کی ہے کہ صرف اللہ ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، تم سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ انجام جو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سامنے آئے گا، اکٹھا ہو رہا ہے، ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اور ایک دن محسوس شکل میں سامنے آئے گا وہ۔ اور دوسرا اور وعدہ کیا ہے؟ وہ بھی انجام جو قانون کی تعمیل اور قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بھی سامنے آئے گا، وہ بھی وعدہ۔ یہ دیکھیے، یہی بالکل آخر کے حصے میں، یہ آخری آیات ہے نا، ابھی گزری، اس سے پہلے اس وقت جو آیات ہیں ان سے پہلے گزری سورہ انبیاء کی 97، وعدہ یہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وعدے کا وقت آ گیا قریب، فَإِذَا، قریب آ جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اس وقت
آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی ان کی جو انکار کرنے والے تھے، اور کہیں گے کہ ہماری بدبختی، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ظلم تو ہم نہیں کیا تھا، ہم ہی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ یہ آخر کا حصہ ہے۔ اسی وعدے کا بھی ذکر کیا کہ کہہ دو کہ وہ کب آئے گا انجام مجھے نہیں معلوم، اور یہیں سے شروع کیا تھا سورہ انبیاء کو کہ آ گیا، قریب آ گیا وقت، اور ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قریب آ لگا۔ انکم، آیت 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کے قانون تم نے لے رکھے ہیں، جن کے بندے تم بنے ہوئے ہو، اس کے خلاف جن کے بنے ہوئے ہو، وہ تمہیں لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ بھی سب، اور تم بھی سب جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، جہنم پر پیش کیے جاؤ گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، اور ایسا شور ہوگا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اور میں یاد دلا دوں کہ یہ اس دنیا کے بعد والی آخرت کی جہنم ہے، اور اس دنیا میں جو بعد کا دور ہے وہ بھی دور آخرہ ہے۔ اس میں اس کے لیے بھی تھی یہ آیات، وہاں تفصیل میں گزری تھی جب اس سے پہلے ان آیات کی تشریح چل رہی تھی، کہ پھر وہ تمام لوگ یہاں پر دنیا کے اندر جہنم میں ہوں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف یہاں قانون نافذ کر دیے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ وہ پھر یہ تو تم اگر وہ پیٹھ پھیریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہہ دو کہ میں نے تو عام اعلان کر دیا کہ میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ انجام قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ عام طور سے لفظ وعدہ اردو میں ہی بولتے ہیں وعید، جیسے بھیانک انجام سے ڈرانے کو کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن وعدہ وہ بھی ہے جو انجام اچھے لوگوں کا بھی، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ وعدہ وہ بھی ہے جو تم سے کیے گئے سارے وعدے اسی دنیا کے اندر، وعدہ وہ بھی ہے کہ یہاں ایک قوم بدلے گی، وعدہ وہ بھی ہے کہ یہاں پر وہ نظام آئے گا، وہ سب لوگوں کو دین قبول کرنا ہے، اس کے لیے کوئی تو کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم، میں غیب کا علم نہیں رکھتا کہ وہ کب ہوگا، قریب آ لگا یا دور ہے، وہ 10 سال بعد ہوگا یا 50 سال بعد ہوگا، قریب کے حصے میں ہوگا یا دور کے حصے میں ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا، تو تمہارے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور تمہاری کوششوں کے اوپر۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اس کو علم ہے اللہ کو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کنڈکٹ کیا ہے، یہ اس کے حساب سے ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے۔ میں نے تو تم سب کو بتا دیا، خبردار کر دیا، یہ کہہ دو، سب کو یک طرف، سب کو یکساں ایک طریقے سے بتا دیا۔ اب کس کے دل میں کیا ہے، کون سی بات کتنی ظاہر کر رہا ہے، دکھا رہا ہے بناوٹی، اور کون کتنی اس کے دل کے اندر ہے، کیا کیا چھپائے ہوئے ہے، کون ماسک لگا کر آتے ہیں، مکھوٹے کون لگا کر آتے ہیں، ماسک لگا کر آتے ہیں، اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ کو معلوم ہے، کہہ دو وہ سب جانتا ہے۔ کیا چیزیں تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ظاہر کر رہے ہو، اور کیا کیا دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہو، کہہ دو یہ میرے علم میں نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، آ جائے گا انجام سامنے، بظاہر سامنے سے لوگوں کی نظر میں، وہ چاہے جس گروپ میں ہو، چاہے وہ مقدس ہوں، چاہے وہ محنت کرنے والے ہوں، چاہے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں، اندر کیا ہے نیتیں، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جب انجام سامنے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کس کے اندر کیا تھا، اور یہی دنیا کے اندر وہ انجام سامنے آتا رہے گا ان کا، پھر ان کی پول کھلتی رہے گی، تھا کیا اندر، جو تم چھپاتے ہو اللہ کو سب کا علم ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور یہ کہہ دو کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ یہ جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے، جو اس وقت تمہیں ملا ہوا ہے، یا وہ محض تمہیں آزمانے کے لیے اور ہے کہ ایک وقت تک کے لیے خالی چھوٹ ملی ہوئی ہے، جو کچھ ملا ہوا ہے وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، یا ایک خاص مدت تک تمہیں نفع پہنچانے کے لیے دے رکھا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جب یہ
کہا گیا کہ تم یہ اعلان کر دو، تو پھر رسول نے کیا کہا؟ یعنی یہ کہا کا مطلب یہ کہیں پہ بات چیت نہیں ہو رہی کہ پھر رسول نے، اللہ نے یہ کہا اور رسول نے یہ کہا. یہ زبان حال ہے کہ پھر اس میسج کے پہنچانے کے بعد یہ ساری بات جب رسول نے پیغام پہنچا دیا اور پھر آخر جب وارننگ بھی دے دی، جب دعوت کی حجت پوری ہو جائے تو اس وقت پھر رسول کی دعا یہ ہوتی ہے رب احکم بالحق، اے میرے رب اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اب اس فیصلے کو سامنے لے آ، جو حق ہے جو سچ ہے اسے لے آ. بہت سخت بات ہے. دعوت کی حجت پوری ہو جانے کے بعد جب سب کو یکساں طور پر ڈرا دیا اور سب کو یکساں طور پر وارننگ دے دی اور غلط انجام سے ڈرا دیا اور پہنچا دیا، تو اس کے بعد پھر رسول کی دعا یہ ہے کہ رب احکم بالحق، اے میرے رب اب حق کے ساتھ اپنا فیصلہ نافذ کر دے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ اسی سے وہ رحمان ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان تمام باتوں کے خلاف جو تم سب کیا کرتے ہو. اس لیے کہ وہ تو نہیں جانتا کہ اندر کیا ہے، کیا کیا کرتے ہو، وہی جانتا ہے کیا کرتے ہو. تو اس کے خلاف پھر رسول کہتا ہے کہ اب اپنا حق کا فیصلہ نافذ کر دے، لوگوں کے اندر کی باتیں مجھے نہیں معلوم. وہ نظام حق اب آ جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں. سورہ انبیاء یہاں پر ختم ہوئی، اور یہ بھی قرآن کا ربط یا نظم ہے کہ سورت جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہیں سے دوسری سورت شروع ہوتی ہے. ہر آیت کے بیچ میں آپس میں ریلیشن شپ ہے اور تعلق ہے اور ربط ہے. کوئی کسی جگہ قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے کہ الٹپ بے ترتیب ایک کے بعد دوسری بات آ گئی ہو. وہ فل ان دی بلینکس ہوتے ہیں، خالی جگہ چھوڑی جاتی ہیں آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق کہ انہیں آپ پورا کر لیجئے. یہ بھی ربط ہے. اور سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اسی مضمون کے اوپر سمرائز کرتے ہیں اور ختم کیا جاتا ہے، اور جب اگلی سورت شروع ہوتی ہے تو پھر پچھلی سورت اور اگلی سورت کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے، تعلق. سورہ حج شروع ہو رہی ہے، سورہ نمبر 22. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس گھڑی کا جو زلزلہ آئے گا بڑی زبردست چیز ہے وہ، یعنی اس سے بڑا زلزلہ پھر نہیں ہوگا. اس ساعت لفظ کا اکثر ترجمہ قیامت کیا جاتا ہے. قرآن شریف میں قیامت لفظ الگ ہے، ساعت الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے. اور قیامت بھی ایک قیامت کبریٰ ہے جو اس دنیا کے بعد واقع ہوگی، اور قیامت صغریٰ ہے جس قیامتوں میں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں. وہ چھوٹے پیمانے پر جسے یہاں پر ہندوستان میں نیمتک پرلے کیا کہا گیا، نام ماتر کی قیامت، وہ قیامت صغریٰ جس میں سے گزر رہے ہیں. لیکن لفظ قیامت الگ ہے اور جو قائم ہوگی، اور ساعت الگ ہے. ساعت کا ترجمہ اکثر قیامت کیا جاتا ہے، قیامت بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. ساعت مطلب وہ گھڑی، فیصلے کی گھڑی، وہ قیامت بھی ہے. اور وہ گھڑی، وہ بڑے بڑے انقلاب یہاں دنیا میں جو ہے وہ سب ساعت ہے. دنیا کے انسانوں اپنے رب کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، اس کی بندگی سے جو دور بھاگ جاتے ہو اس سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو. وہ زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے. وہ زلزلہ جو اس دنیا کے ختم ہونے پر آئے گا وہ بھی، اور وہ لوگوں کو جو یہاں پر اسی دنیا کے اندر ہلا مارا جائے گا تمام دنیا کو، تو وہ بھی زلزلے ہیں، بہت بڑے بڑے انقلاب. تو بہت زبردست چیز ہیں. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى. وہ زلزلہ، وہ شیک اپ، وہ ہلا دیا جانا، وہ ایسا ہوگا جس دن پھر آئے گا، اور جس دن تم دیکھو گے اسے تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی کہ میرا بچہ تھا، اور حمل ساقط ہو جائیں گے، گربپات ہو جائیں گے. جن کے حمل ہوں گے وہ حمل گر جائیں گے.
پریگنینسیز ٹرمینیٹ ہو جائیں گی، کہ وہ دن ہوگا. یہ تو قیامت پھر اس دنیا کے بعد کی قیامت کی بات ہے نا، کہ جس دن جب وہ انقلاب وہ بڑا جب وہ شیک اپ ہوگا، تو اس دن مائیں اپنے دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی، پھینک دیں گی ان کو. نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ صرف میرا کیا ہوگا. ماں اپنی جان قربان کر دیتی، بچے کو بچاتی ہے. بچے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے کو پھینک دے. یہ تو صرف تبھی ہوگا. یہاں بھی ہوتا ہے، اس دنیا کے زلزلوں میں بھی ہوتا ہے. کم از کم ایک موقع پہ تو مجھے یاد ہے کہ انہی ورڈز کے ساتھ میں نے خبروں میں پڑھا ہے کہ ماؤں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیا. ہوش نہیں تھا اس وقت، جان کر نہیں پھینک دیا، ہوش ہی نہیں تھا، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ پھینک دیا ہم نے. اور پھر چیختی پھرتی تھی اور بات کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ بچے کہاں گیا. بچہ تو جب قیامت آئی تھی، وہ ساعت آئی تھی جب ان کے لپٹا ہوا تھا، اس کو ساتھ لے کر بھاگی تھی، اور انہیں نہیں ہوش کہ کب الگ ہوا. تو ایک بچہ گر گیا بھیڑ میں، تب ڈھونڈ رہی ہو، پھر کچل گئی اس کو ڈھونڈنے میں بے چین ہو کر. یہ احساس ہی نہیں کہ بچہ گیا، اور بات کو اس کے بعد ڈھونڈتی پھر تڑپتی پھر رہی کہ بچے کو پھینک دیا میں نے، اور بچے کو اور یہ بھی نہیں معلوم کب پھینک دیا. یہ اسی دنیا کے اندر ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر یا ہندوستان کے اندر ہوا ہے. کم از کم ایک واقعہ تو مجھے معلوم ہے. یہ بھوپال کے اندر گیس ٹریجڈی ہوئی تھی. ایک یونین کاربائڈ نام کی ایک کمپنی تھی، امریکن کمپنی. اس میں سے گیس لیک ہونے لگی، اور وقت بھی رات کا تھا، اور پھر وہ قیامت آئی تھی 1984 کے اندر. چاروں طرف لاشیں بچ گئی، لوگ بھاگ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں کون کدھر بھاگ رہا ہے. اس وقت کے عجیب منظر تھے. یہ لیبارٹریز کے اندر سب جو لاشوں کا، یہ ایک ہی ہاسپٹل کے ہے کہ جہاں پر ان کے اوپر کہ کس طرح کا پوائزن تھا جو ان کے اوپر وہ کیا گیا تھا. یعنی ابھی تو جن کی پہچانیں نہیں تھی لاشوں کی، تو اس پوائزن کو جو آج تک صحیح اس کی ساری تفصیلات نہیں معلوم ہوئی. یونین کاربائڈ نے نہیں دی کہ اس کا اینٹیڈوٹ اس کا صحیح ہو سکتا. تو پھر یہ ان کی کھوپڑیاں ہیں. آج تک بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں. اب تھرڈ جنریشن میں اس وقت تک بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو ان کے اندر تھا. اور وہاں پر جو جس ریڈیشن یا جو کچھ بھی اس کے پوائزنس، وہاں پر جو پانی کے اندر زہر، وہ آج تک اس کے آس پاس کا جو ہے زہریلا ہے. وہاں بچے کھیلتے پھرتے ہیں اور بچوں کے اوپر اثرات پڑتے رہتے ہیں. دماغی طور پر معذور، جسمانی طور پر معذور. یہ تھے وہ حالات جس کے اندر جب یہ گیس لیکیج ہوئی تھی. تو پھر اس وقت کی جو خبریں اس وقت کی جو پڑھی ہیں مجھے یاد ہے، اس میں یہ ان لفظوں کے ساتھ تب مجھے یہ آیت یاد آئی تھی کہ یہ تو اس دنیا کے اندر قیامت تھی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو پھینک دیا تھا، اور انہیں معلوم نہیں ہوا کب پھینک دیا. اس لیے کہ صرف اب جو جلن تھی اس کے اندر، جو تکلیف تھی اس کے اندر، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ پھینک دیا انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو. اس دن تم یہ دیکھو گے. تو یہ یہاں اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ سب نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن نہیں ہوں گے نشے میں. یہ تو عذاب کا اثر ہوگا جس سے محسوس ہو. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ سکر کسے کہتے ہیں؟ سکارا لفظ استعمال کیا ہے. ایک خمر ہوتا ہے، خمر شراب ایک سکر ہوتا ہے. یہ سکر کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ سب سکر میں ہیں، مدہوشی کے اندر ہیں، ایسی کیفیت میں کہ کیا ہے مدہوشی؟ وہ قرآن نے ڈیفائن کیا ہے اسے کسے کہتے ہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں وہ اللہ کے عذاب کا اثر ہوگا. وہ اتنا سخت ہوگا، اذیت، وہ تکلیف، وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کے ذہن قابو پہ نہیں ہوں گے. سکر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن نے ڈیفائن کیا ہے سورہ نساء کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان لانے والو نماز کے قریب مت جانا. یہ نہیں کہا نماز مت پڑھنا، نماز مت ادا کرنا، قریب بھی مت جانا. وانتم سکارا، جب تم سکر کی حالت میں ہو اس وقت قریب بھی مت جانا. اور
یہ اسے ڈیفائن کیا گیا شکر کیا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ علم نہیں ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس وقت تک۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ شکر نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے قریب مت جانا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ علم نہیں ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، نماز کے قریب مت جانا ایسی شکر کی حالت میں۔ شکر کو ڈیفائن کیا ہے قرآن نے کہ جب دماغ اور زبان کا رشتہ کمزور پڑ جائے۔ جو نشے میں ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، اب ایک ایک بات کو تین تین بار کہہ دے گا، یہ تو معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے لیکن یہ کنٹرول نہیں ہے، ایک ایک بات کو تین تین بار کہہ دے گا، ہکلا کر کہے گا، زبان کھڑا کر کہے گا، کس سے کس ٹون میں بات کرنی چاہیے اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بالکل خود کچھ نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ ہوتے ہیں جنہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا کنٹرول ہے، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول لوز ہوتا ہے، ایک ٹوٹل کنٹرول کھو جاتا ہے، کنٹرول لوز ہوتا ہے۔ جب تک وہ کنٹرول واپس ریگین نہیں کر لے، پورے طریقے سے یہ کمپریہنشن نہیں ہو، یہ پورے طریقے سے اچھے طریقے سے خوب احساس اور علم نہیں ہو کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو، اس کا علم نہیں ہو، جب یہ رشتہ زبان اور دماغ کا جب ذرا سا بھی لوز ہو تو شکر کی حالت باقی ہے، نشے کی حالت باقی ہے۔ نشہ وہاں ختم ہو رہا ہے چاہے سرور باقی ہو، لیکن جب زبان اور دماغ کا رشتے کے اندر ذرا سا بھی کمزوری نہیں ہے تو نشہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے نماز کے پاس مت جانا۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ معلوم ہو تمہیں کیا کہہ رہے ہو۔ یہ خالی رٹی ہوئی کچھ چیزیں کہنے پہ بھی کہاں علم ہوتا ہے؟ علم کس کو علم ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے کہ جو کچھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے، کم از کم اتنی نماز جو بچپن سے سیکھی ہے نا، بچپن سے آج تک کتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے جو ایک سورت ساتھ میں اور شامل ہو جاتی ہے کچھ رکعتوں میں، سب میں نہیں، کچھ رکعتوں میں ایک سورت بھی ساتھ میں سورہ فاتحہ کے شامل کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہر چیز وہی ہے جو ہر نماز میں دہرائی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن میں 5 وقت نماز، 5 دن میں کم سے کم کی بات ہو رہی ہے، 5 دن کے اندر جو ہے وہ کم سے کم 12-13 نمازیں، اور اس 12-13 نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں، کم یوں سمجھ لیے کہ کم از کم 25 سے لے کے 30 کے بیچ میں رکعتیں، یہ کم ہے، اتنی روز بچپن سے چل رہی ہیں، اور ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، پہلی سبحانک اللہم اور اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سب کچھ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ یہ اگر سامنے کسی کو بٹھا دیا جائے اور روزانہ دن میں 25 مرتبہ ہر ایک کو اس کا ٹرانسلیشن سنا دیا جائے، وہ توجہ بھی نہیں دے، غور بھی نہیں کرے، یاد کرنے کی نیت بھی نہیں کرے، تب بھی 1 ہفتے میں یاد ہو جائے گا۔ جس کا دماغ بہت کمزور ہو اس کو 1 مہینے میں یاد ہو جائے گا کہ دن میں 25 مرتبہ بتایا جا رہا ہے ٹرانسلیشن، یا خود پڑھ لیں، یاد کرنے کی نیت بھی مت کریں، خالی پڑھ لیں اس کا ترجمہ، تب بھی جو جن کا ذہن کمزور ہے انہیں بھی 1 مہینے میں یاد ہو جائے گا۔ برسوں گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 45 55 سال 60 سال گزر گئے، ابھی نہیں معلوم وہ جو بچپن میں سیکھا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لینگویج نہیں آتی، زبان نہیں آتی، سیکھی نہیں تھی۔ ارے اس کا ٹرانسلیشن جو خالی صرف نظر ڈال لیتے تو یہ 1 مہینے میں آ گیا ہوتا۔ باقی صورتوں کو جو ساتھ میں ملائی جاتی جو ہر رکعت میں نہیں ہوتی، سنتوں کے اندر جو ہر رکعت کے اندر نہیں ہوتی، فرض کے اندر 2 رکعتوں کے بعد باقی میں نہیں ہوتی، خالی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہیں، الحمدللہ سورہ سبحان ثنا اور سورہ فاتحہ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، تحیات، درود شریف، یہ اتنا حصہ تو روز چل رہا ہے، کامن ہے، یہ بھی نہیں معلوم لوگ۔ اور پھر اکثریت تو وہ ہے کہ جن کو وہ 5-7 صورتیں یاد ہیں آخر کی، چھوٹی چھوٹی 8-10 ہوں گی، وہ بھی وہی ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں برسوں سے۔
وہ اسے بھی شامل کر لیجئے، وہ بھی کامن ہے. تو پھر کیسے، کیوں نہیں معلوم؟ تو قرآن کہتا ہے جب تک دماغ اور زبان کا رشتہ، تو نماز تو تمہاری قریب بھی مت جانا ہے. کا مطلب میں فتوے کی زبان میں مت نہیں کہہ رہا کہ آپ پھر اب نماز اگلی مت پڑھیے گا، اگلی مت ادا. مقصد یہ کہ نماز کے قریب جانا بھی نہیں مانا جائے گا تمہارا، نماز کے آس پاس پھٹکنا بھی مانا نہیں جائے گا جب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا کر کے آئے. کلام اللہ سے کلام کر کے آئے. یہ معراج تھی، یہی تو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب نماز فرض ہوئی تھی، معراج سے واپس تشریف لائے تھے، تو کہا تمہارے لیے معراج لائے، تمہاری ملاقات روز ہوگی اللہ سے. الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ نماز ایمان لانے والوں کی معراج ہے. اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی، کتنوں کی ہوتی ہے؟ جب یہی نہیں معلوم بات کیا ہو رہی تو ملاقات کیسی؟ نہ موجودگی کا تصور، نہ یہ معلوم کلام کیا ہوا. نماز پڑھ لی، نماز کے تو قریب بھی نہیں گئے. بہر سکر اسے کہتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. تو یہ کہا کہ فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ مدہوش نشے میں ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، میں چیخ رہا ہوں میرے زبان سے کچھ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا شعور ہے، کچھ نہیں معلوم. ایسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ دماغ اس کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر رہا، بولیوں کو، زبانوں کو. تم ایسی مدہوشی کے اندر سمجھو گے انہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہ اصل میں اللہ کے عذاب کی وہ گھبراہٹ، فضا، جسے کہا ہے اسی میں سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت ہے فضا الاکبر، وہ بدحواس اکبر جو سب سے بڑی بدحواسی کا عالم طاری ہوگا، وہ عالم طاری ہوگا تو ہوش حواس ختم ہو جائیں گے. وہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں. علم نہیں ہوتا ہے، بہت اہم بات ہے. قرآن جگہ جگہ علم کی بات کرتا ہے کہ یہ تو ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو، قریب ہونے کی کوشش کرو. اب ہے نہیں، اور اس علم کے بغیر اس کی بنیاد کے اوپر جو سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے گروپ کے اندر، اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے. یہی مسلمانوں میں گروہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی بھی ہے، قرآن میں ہے. اللہ کا منہ بھی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی پلٹو گے، پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہوگا. ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. قرآن نے ہاتھ کی بات بھی کی ہے، قرآن نے چہرے کی بھی کی ہے، قرآن نے پنڈلی کی بھی کی ہے. اور مجھے بتایا وہاں سے عالم ہیں، انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے دین کی وہاں گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے اپنے ایک استاد سے انہوں نے پوچھا کہ صاحب اللہ نزول کیسے فرماتا ہے پہلے آسمان پر؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی کے اوپر پاؤں اوپر کیے ہوئے، ایسے جس شکل میں پاؤں اوپر کیے ہوئے ایسے بیٹھے تھے. اور انہوں نے دیکھا جس سوال کے اوپر غور سے، اور پھر پاؤں نیچے کو اتارے اور کہنے لگے ایسے فرماتا ہے. یعنی بالکل ہر طریقے سے انہوں نے ایسے نزول فرماتا ہے. اس پہ سے انہوں نے اتر کے دکھایا اور کھڑے ہو گئے. اب وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ذرے ذرے میں وہ ہے. ذرے، یہ ہندو یا اور دوسری کچھ بعض فلاسفیز ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ ذرے ذرے میں ہے. پہلے کبھی ایسا سمجھتے تھے آپ کہیں خلا ہوتا ہے، تو خلا کہیں نہیں ہوتا. کوئی جگہ خالی ہے ہی نہیں یونیورس میں، کچھ بھی خالی نہیں ہے. ایک ذرا سا باریک سے باریک پارٹیکل بھی خالی نہیں ہے. کوئی اسپیس ہے ہی نہیں جسے اسپیس اسے کہیں جو پہلے خلا کو کہتے تھے. جگہ خالی، تو خالی تو کہیں کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ کدھر ہے؟ اب کسی نے کہا وہ ان سب سے اوپر ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کسی نے کہا اس میں سے ہر ایک ذرے میں ہے.
اچھا پھر اس سے ان دو سے الگ کیا بات ہوگی؟ یا تو ہر ذرے میں ہے اور یا کہیں بیٹھا، یا جب ہر چیز میں نہیں ہے تو پھر کہیں اس سے الگ کہیں بیٹھا ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے عرش، اور عرش کا مطلب وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں تخت ہوتے ہیں وہ زیادہ عالی شان جسے فرشتے اٹھائے ہوئے وہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس ساری مخلوق سے الگ، ساری تخلیق سے، کریشن سے الگ، کریشن اور اس میں الگ نہیں بیٹھا ہو تو پھر وہ اس میں سے ہر ذرے کے اندر ہوگا، اس لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ کڑ میں بھگوان، تو یا تو کڑ میں بھگوان کا تصور ہوگا، الفاظ مختلف ہیں، اور یا سب سے الگ کسی انسانوں کی طرح کسی تخت پہ بیٹھا ہوگا، ذرا تخت بہت عالی شان والا ہوگا۔ ان دو کے بیچ میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ وہ ہے ہی نہیں جسے آپ سمجھ لیں، نہ آپ اس تخت نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، آپ کی قدرت اس کی قدرت ہر ذرے کے اندر ہے، یہ اس کا ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، کڑ میں بھگوان نہیں، ہر جگہ موجود ہے، مخلوق سے الگ ہے۔ کریشن میں کریٹر کا کوئی انش یا جز یا پارٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک پینٹنگ ہے تو اس پینٹنگ کے ذرے ذرے سے پینٹر، آرٹ ہے تو آرٹ کے فن ہے تو فن کے ذرے ذرے سے آرٹسٹ یا فنکار کی قدرت یا سامرتھ کا ظاہر ہوتی ہے۔ ٹپکی ویسے کہتے ہیں ذرے ذرے میں ہے، ذرے ذرے میں جھلک رہا ہے، یہ کہنے کا انداز ہے۔ اور الگ کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ عرش جو ہے وہ تو اس کی وہ بھی قدرت ہے، عرش کہتے ہیں، تخت کہتے ہیں سیٹ آف پاور کو، تختہ الٹ گیا آپ کو، اب آج کل کون سے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے؟ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آپ کی بولی وہی ہے، تھرون، تختہ الٹ گیا ہے۔ یہ کائنات کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ جس کے ذریعے وہ اس کا عرش ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں کہ وہ سونے چاندی اور ہیرے جڑے میں ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر گاؤ تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی ہیں، اس کی پنڈلیاں بھی ہیں، اس کے سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا چہرہ اور ماتھا بھی سب ایسے ہی۔ یہ ہماری بولی کے اندر چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، ہمیں بالکل صحیح کیفیت کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں، ترجمہ عام طور سے ہم اتنا ہی سا کر لیتے ہیں، لَيْسَ نہیں ہے، مثل کہتے ہیں اس جیسے کو، مثال، کاف زبر کا، یہ بھی جیسے کے لیے آتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ، اس کے مثل جیسا بھی کوئی نہیں ہے، لٹل ترجمہ یہ ہے، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، جیسا مثال کوئی نہیں، مثال جیسا بھی، مثال کی مثال بھی نہیں لا سکتے۔ ہاں یہ تمہاری اپنی زبان کے اندر لینگویج میں کچھ تمہاری سمجھ میں آئے، کچھ قریب ہو جاؤ، اس کے لیے چیزیں دی گئی۔ اب لوگ اس میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ صحیح علم تو بغیر علم کے اس میں جھگڑا کرتے ہیں، یا تو وہ ہمارے یہاں کا تصوف کڑ میں بھگوان پر لے آیا، وہ فلسفے لے آیا، اور یا اللہ کو سب سے الگ کسی مادی جیسے ہمارے تخت ہوتے ہیں ایسے کسی تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ کے معاملے میں لوگوں کے اندر وہ بھی ہیں جھگڑا کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، یہ مفہوم بھی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں۔ کتنے اسلام کے برانڈ ہیں، اور سب ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، جتنے برانڈ ہیں۔ یہ علم اگر صحیح علم ہو تو وہ تو ایک ہے، یہ تو پھر الگ موضوع ہے کہ وہ صحیح علم کیسے ہوگا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نے کہاں سے جو سورسز ہیں صحیح ان سے لیا ہے، ہر ایک کے معتبر سورسز ہیں، لیکن صحیح تو صرف اسی جگہ جا کر ہوگا جو قرآن نے بتایا گیا کہ علم کی سورسز کیا ہوں گی، کن پرائرٹیز کے ساتھ ہوں گی۔ نمبر 1 پر کلام اللہ کو رکھا جائے گا، نمبر 2 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا جائے گا، نمبر 3 پر اپنے غور و فکریہ جیسے فقہ کہتے ہیں اسے رکھا جائے گا۔ جب تک یہ پرائرٹیز، یہ ترجیحات نہیں ہوں گی تو علم صحیح نہیں ہوگا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پھر اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکشی کرنے والے شیطان کی، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے لیے تو اس کے عمل کی وجہ سے یہ فائنل کیا جا چکا، یہ پہلے یہ بتایا جا چکا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اور شیطان نے کیا تھا تو اس کے عمل کی وجہ سے یہ لکھ دیا گیا، یہ فائنل کر دیا گیا
کہ جو کوئی بھی پھر اسے اپنا گارجین بنائے گا، گارجین فرینڈ جو کوئی اسے بنائے گا، یعنی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر پھر اس کے قانون کو ملائے گا اور مکس کرے گا، تو وہ جو ہے وہ تو پھر اسے ہدایت، اس کی ہدایت کیا ہوگی؟ یہدی ہی، وہ اسے ہدایت دے گا۔ شیطان کی ہدایت یہ ہوگی کہ آگ کی طرف لے جائے گا، وہ پھر مارگدرشن یا رہنمائی کرے گا آگ کی طرف۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کے سوا کسی طرح کا کوئی قانون اس کے قانون سے ٹکراتا ہوا نہیں لیا جائے گا، اور اس کو صحیح پرائرٹیز کے ساتھ میں لیا جائے گا، دین کو صحیح ترجیحات کے ساتھ میں۔ ہم آیت نمبر 4 تک پہنچے۔ یہ سورج جو آج شروع کی ہے سورہ الحج اس کی، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 5 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ۔ سبحان ربک۔